ایران نے ایسی تباہی مچائی کہ مڈل ایسٹ لرز اٹھا، دونوں جانب سے تباہ کن حملے جاری۔ ابنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان دنیا کی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کے ساتھ مدثر میر۔ ایران جنگ کب رکے گی؟ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد کیا ہے؟ اس معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کی قیادت کی جانب سے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ 4-5 ہفتوں تک کھنچ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی میزائل ڈیفنس کو تباہ کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا وہ کریں گے۔ ایران جنگ کے آغاز کے بعد صدر ٹرمپ پہلی بار امریکی عوام سے روبرو ہوئے۔ اس دوران ٹرمپ نے ایران پر حملے کے مقاصد لوگوں کے سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے میزائل کے ذخائر اور نئی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو تباہ کرنا، ایرانی بحریہ پر ضرب لگانا، ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا اور پراکسی گروپوں جیسے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کو تباہ کرنا ہے۔ وہی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی برسوں تک جاری نہیں رہے گی۔ امریکہ کا مقصد واضح ہے کہ وہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار رہنے نہیں دے گا۔ اس بیچ ایران پر فوج کشی کا دفاع کرتے ہوئے نتن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ جنگ لمبی نہیں چلے گی، یہ امن کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تازہ تنازع خطے میں اسرائیل اور دیگر ممالک کے بیچ تعلقات استوار کرنے والا ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کبھی کبھی ایسے لوگوں سے حفاظت کے لیے جنگ ضروری ہوتی ہے جو ہمیں تباہ کر سکتے ہیں۔ ایران خطے میں امریکی اڑو اور اثاثوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے بھی ایران پر جاری ہے۔ ادھر ایرانی فوج پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہ ہے جہاں سے عالمی سطح پر تیل کی کل پیداوار کا تقریباً 20% گزرتا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر علاقہ چھوڑ دے۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی گئی۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر ان چیف کے ایک سینئر مشیر ابراہیم جباری نے کہا کہ ابنائے ہرمز بند ہے، اگر کوئی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاسداران انقلاب کے ہیرو اور باقاعدہ بحریہ ان جہازوں کو آگ لگا دے گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی جانب سے وار آف چوائس میں شامل ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں عباس اراغچی نے امریکہ کو اس کی زبان میں جواب دیا ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں ٹرمپ نے ایرانی عوام سے حکومت سنبھال کی بات کی تھی۔ عباس اراغچی نے امریکیوں سے یہی مطالبہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی مفادات کو ترجیح دینے اسرائیلی فرسٹز امریکی اور ایرانی دونوں کا خون بہا رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ امریکی عوام بہتر کے مستحق ہے اور انہیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کا اثر فضائی خدمات، بازار اور معیشت پر بھی پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ تہران سمیت دیگر اہداف پر بمباری جاری ہے تو وہی ایران کے حملوں میں بھی شدت آ رہی ہے۔ ایئر اسٹرائیکر جاری ہے، میزائلوں کی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور خطے غیر یقینی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا یہ جنگ واقعی امن کی راہ ہموار کرے گی یا تباہی کا ایک نیا باب کھول دے گی؟ ایران کا کہنا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد واضح بتا رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی بندش نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہر گزرتا لمحہ صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ چند ہفتوں کی جنگ ہے یا ایک طویل عالمی تصادم کا آغاز؟ بارود کی یہ آگ اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی، اس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے سکتی ہے۔